بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ تعالی ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ الی قولہ غفور الرحیم۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم فرمایا ہے باب قول اللہ تعالی، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں۔ ویوم حنین، حنین کے دن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تعجب میں ڈالا تمہاری مدبیر نے، تمہاری کثرت نے۔ تم نے کہا کہ آج کے دن تو ہم کبھی مغلوب نہیں ہوں گے، کیونکہ غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام کی جو تعداد تھی وہ بنسبت دوسرے جنگوں کی بہت زیادہ تھی۔ صحابہ کرام کی تعداد بنسبت دوسری جنگ کی بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے کسی کی زبان سے نکلا لن نغلب اليوم من قلہ، آج کے دن تو ہم قلت کے وجہ سے کمزور نہیں ہوں گے۔ دی وقت کے خزموں کا کثرت ڈیر دے، 12,000 منگیو نور جنگون کے 12,000 تعداد کی صحابہ کرام چرتے نو شرک شوی چاوی چلن نغلب اليوم من قلت، نن با ہرگز منگا کمزوری نشو، من قلت دا کموالی دا وجنا، اللہ تدا خبرہ خوخا نشو۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تعجب میں ڈالا تم کو تمہاری کثرت نے، تم میں سے بعض نے کہا لن نغلب اليوم من قلت، آج کے دن ہم قلت کی وجہ سے کبھی مغلوب نہیں ہوں گے۔ فلن تغنی عنکم شیئا، پس فائدہ نہیں دیا تم کو اس کثرت نے کچھ بھی۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین تم پر تنگ پڑ گئی باوجود کشادگی کے، زمکہ بتا سبان دی تنگ شوا باوجود دا فراخوالینا۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر گئے تم مدبرین، پیٹ پیر کر۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پوری آیت ہے۔ پھر اللہ نے نازل فرمائے اطمینان اللہ پر، اس کے رسول پر، ایمان والوں پر۔ وانزل جنودا لم تروہا، اللہ نے ایسے لشکروں کو بھیجا جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب مختصراً سنیے کہ غزوہ حنین یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک پہاڑی کا نام ہے، مکہ اور طائف کے درمیان دبکی دا طائف پا مینس کی دیو غر نم دے، دیو دا غر دا لمن نم دے۔ غزوہ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک پہاڑی کا نام ہے۔ عرب کے دو مشہور قبائل تھے، ایک کا نام حوازن تھا، دوسرا کا نام ثقیف۔ یہ جو قبیل حوازن تھا یہ اپنی تیراندازی میں مشہور تھے، بنو حوازن چودی پخپل تیراندازی کے ڈیر مشہور، اور ثقیف اپنی شرافت میں۔ جب مکہ فتح ہوا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ہماری باری ہے، اب اللہ کے رسول ہمارے اوپر چڑھائی کریں گے، اس سے پہلے کہ ہم پر چڑھائی کرے ہم ان پر کیوں چڑھائی نہیں کریں، بس زمون نمبر دے منگ پسی برازی بکار دارے چھ مخ کی نمونگ سوکو چڑھائی ہم روکو۔ 20,000 لشکر جرار کو مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جمع کیا، 20,000 شل زرہ لشکر جرار چھپائے کہ 4,000 صرف جنگجو تیراندازو چاہیبا صرف تیراندازی کولا عقید مسلمانانو خلاف جمع کرو، اور مالک بن عوف کے نگرانی میں یہ لشکر چل پڑا، عورتوں بچوں کو بھی ساتھ لے کر گئے، اس غرض سے کہ بھاگنا نہیں ہے، بدی غرض سرا چمنگ با میدان جنگ نہ تختنک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخباری کے لیے، معلومات کے لیے ایک صحابی کو بھیجا۔ جب وہ وہاں پر آئے تو انہوں نے معلوم کیا کہ واقعی یہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ہفتے کا دن تھا، تاریخ 6 شوال، مکہ فتح ہو چکا تھا، 8 ہجری کو
ہفتے کے دن گورا دا ہر غزوی تاریخ یاد ساتے کہ غزوہ حنین کل شوی ہوا، فتح مکہ کل شوی ہوا، دارنگی غزوہ افک کل شوی ہوا، غزوہ خیبر کل شوی ہوا، اور غزوہ بدر کل شوی ہوا، غزوہ احد کل شوی ہوا. مختصر تاریخ اور پس منظر دا یاد ساتل پکارتی رضان سر لکھی. ہفتے کے دن 6 شوال کو بمطابق 8 ہجری دا ہفتی رضوہ اور شوال شپگم اور رضوہ اور اتم کال دا ہجرت 12,000 آدمی کا لشکر لے کر اللہ کے رسول روانہ ہوئے. دول الزرع دا مسلمانان لخکر نبی علیہ السلام سے کو روانہ کو. اس دوران بعض صحابہ کرام کے زبان سے یہ نکلا لن نغلب اليوم من قلت، آج کے دن ہم قلت کی وجہ سے کبھی مغلوب نہیں ہوں گے. منگ دا قلت اور دا کموالی دا وجنا چری نہ مغلوب کی گو. ان کی جو ایک امیر تھے، یہ جو حوازن تھے، انہوں نے کہا کہ جو ہی صحابہ کرام ان 2 پہاڑیوں کے درمیان سے گزریں گے تو ہم ان پر تیر اندازی کریں گے. تو جو ہی صحابہ کرام ان 2 پہاڑیوں کے درمیان گزرے تو جو لوگ پہاڑوں کے چوٹیوں پر چھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں سے تیر اندازی شروع کی. چونکہ اس میں نو مسلم بھی بہت زیادہ تھے تو اکثریت بھاگ گئے میدان چھوڑ کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پر سوار تھے، آگے آئے گا، اور سفیان بن الحارث اور حضرت عباس بھی آپ کے ساتھ تھے. اسی طرح بڑے صحابہ کرام حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ سارے صحابہ کرام آپ کے ساتھ. یہ باغے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت بھی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا پیغمبر نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کیا تھا؟ کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے فلاں موقع پر بیعت کیا؟ مختلف آوازوں نے فرمایا. اور حضرت ابو سفیان بن الحارث نبی علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا وہ، اور حضرت عباس اللہ کے رسول کے بات کو آگے پہنچا رہے تھے. اللہ نے ان صحابہ کرام کے کانوں تک کی آواز پہنچا دیا اپنے قدرت سے. وہ سارے صحابہ کرام واپس آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا. 70 آدمی اس میں مارے گئے کفار کے، اور مال و غنیمت یہ بہت زیادہ وافر مقدار سے جمع ہو گیا. پھر اس میں مشہور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ آئی سفارش کے لیے. اللہ کے رسول نے ان کے لیے چادر بچھایا اور پھر انہوں نے سفارش کی. جتنے قیدی سب کو اللہ کے رسول نے آزاد فرمایا اور اکثریت نے ایمان لایا. تو یہ مختصر واقعہ ہے، سیرت کے کتب میں تو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے. بہرحال چند روایت پڑھ رہے. باب قول اللہ تعالی، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں. ویوم حنین، جس دن حنین کی اذا اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تعجب میں ڈالا تمہاری کثرت نے، تم نے کہا لن نغلب اليوم من قلت فلم تغن عنکم شیئا، پس اس کثرت نے تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین تم پر تنگ ہو گئی باوجود کشادگی کے. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پھر گئے پیٹ پھیر کر. ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنے اطمینان کو. الی قول غفور الرحیم. ایک دو روایت پڑھتے ہیں. ابھی قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا اسماعيل قال رايت بيد ابن ابي اوفى ضربة. حضرت اسماعیل فرماتے رائے تو میں نے دیکھ لیا بید ابن ابی اوفا، عبداللہ بن ابی اوفا کے ہاتھ میں ضربتاً ایک زخم کا نشان، ماذا پلاس کے زخم یوں نشان لیدو. قال عبداللہ بن ابی اوفا نے فرمایا ضربت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، یا ضربت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، یہ نشان مجھے لگ گئی تھی، یہ زخم مجھے لگ گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے دن. قلت میں نے کہا شہدت حنین، نہ تو حنین میں شریک ہوا تھا. قال انہوں نے فرمایا قبل ذلك، اس سے پہلے
انہوں نے فرمایا اس سے پہلے بھی، یعنی میں کئی غزوات میں شریک ہوا ہوں، صرف حنین میں شریک نہیں ہوا ہوں۔ عبداللہ بن ابی اوفا اور تو فرمایا قبل ذالک زدین مخکم پر ډیر جنگونو کې شریک شوما اور په غزوه حنین کې شریک شوما۔ وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق قال سمعت البراء وجاء رجل فقال يا ابا عمارہ، میں نے حضرت برا سے سنا کہ اس کے پاس ایک آدمی آ گیا، فقال وہ کہنے لگا یا ابا عمارہ، اے ابا عمارہ اتولیت یوم حنین، آئے تو حنین کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ گیا تھا یا نہیں؟ فقال نے فرمایا اما انا بارل جو میں ہوں فاشہد، بس میں گواہی دیتا ہوں علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ انہ لم یولی، کہ اللہ کے رسول کبھی میدان جنگ سے بھاگا نہیں ہے، اللہ رسول چرید میدان جنگ نہ تیخت نہ دکڑ، ولیکن عجل سرعان القوم، لیکن بعض قوم نے جلدی کی، فرشقتهم حوازن نے ان کو تیر مارنا شروع کیا، حوازن و اغوی تغشی وستر شروع کرام، ابو سفیان بن الحارث اور ابو سفیان بن الحارث آخذ براسی بغلت البیضاء، وہ پکڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے رسول کے خچر کے لگام کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں پیغمبر ہوں، میں جھوٹا پیغمبر نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ کیا مطلب؟ ہم نے زمانے جاہلیت میں کبھی، ہمارے آباء و اجداد نے زمانے جاہلیت میں کبھی میدان سے فرار اختیار نہیں کیا، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں کس طرح فرار اختیار کر سکتا ہوں؟ زما نکو زما مشرانو چری میدان جنگ نہ فرار نہیں اختیار کرے، زب سرنگی فرار اختیار کما بیو فرار علی النبی، زب پیغمبر ما صلی اللہ وعدل نصرت کرلا زدروغ جن امام۔ وبه قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق قیل للبراء، حضرت براء سے کہا گیا وانا اسمع، میں سن رہا ہوں، اولیتم مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، اے تم بھاگ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے دن؟ فقال، وہ کہنے لگے اما نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے فلا، وہ نہیں بھاگے تھے میدان جنگ سے، وہ کبھی میدان جنگ سے بھاگے نہیں ہے۔ کانو رماتن، وہ جو لوگ تھے وہ تیرانداز تھے، حوازن تیرانداز تھے۔ فقال، اللہ کے رسول میدان جنگ میں سفید خچر پر بیٹھے ہوئے تھے، پھر وہاں سے اترے میدان جنگ میں چل رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں پیغمبر ہوں، میں جھوٹا پیغمبر نہیں ہوں۔